ایک فقیر روزانہ میرے گھر آتا اور میری جوان سالہ بیٹی سے اس کے 3 بال مانگ کر لے جاتا۔ جیسے ہی رات ہوتی تو میری جوان سالہ بیٹی بے اختیار اس فقیر کی جھونپڑی کی طرف چل پڑتی۔ ایک رات میں بھی چپکے چپکے اپنی بیٹی کے پیچھے چل پڑی۔ میری بیٹی اس فقیر کی جھونپڑی کی طرف چل پڑی اور اس کی جھونپڑی کے پاس پہنچ کر اس کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، میں نے جھونپڑی کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ فقیر میری بیٹی کو۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ میری زندگی کا سچا واقعہ ہے جو کہ میری بیٹی کے ساتھ پیش آیا۔ میرا نام لبنہ ہے اور میں لاہور کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرے شوہر فوت ہو چکے تھے اور میں اور میری بیٹی گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ شوہر کی کچھ زمینیں تھیں جن کو میں نے ٹھیکے پر دے دیا تھا اور وہاں سے سالانہ کچھ منافع آ جاتا جس سے میں اور میری بیٹی اپنا گزر بسر کر لیتے تھے۔ میری بیٹی جوان ہو رہی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ مجھے بھی اس کی شادی کی فکر کھائی جاتی تھی، لیکن وہ کہتی کہ اماں ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میرے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں۔ وہ میری آنکھ کا تارا تھی، سارا دن میرے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرتی رہتی۔ محلے والے بھی مجھ بیوہ اور اس کو یتیم سمجھ کر ہماری بہت عزت کرتے تھے اور ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، اور میری بیٹی تو سارے محلے کی آنکھ کا تارا تھی۔ تمام محلے کی عورتیں اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھتی تھیں، اور وہ بھی جس کے مرضی چاہے گھر چلی جاتی اور تمام گھروں والے اس کی خوب آؤ بھگت کرتے تھے۔ لیکن ہماری اس خوشیوں بھری زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بدبختی آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کسی امیر کے گھر آ رہی ہے یا غریب کے گھر۔ جس کے گھر پر وہ ڈیرے ڈالنے جا رہی ہے وہ پہلے سے ہی کس قدر غمگین اور دکھوں کا مارا ہوا ہے، یا وہ پہلے ہی خوشحال اور خوشی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میرے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ وہ درویش صفت انسان لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازے پر سوال کیا، صدا بلند کی، تو میری بیٹی فوراً سے باہر گئی اور اس نے اسے پوچھا کہ کیا چاہیے، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تمہارے سر کے 3 بال چاہیے۔ میری بیٹی ناسمجھ تھی، الہڑ اور معصوم تھی۔ اس نے فوراً اپنے سر کے 3 بال اتار کر اس فقیر بابا کو دے دیے۔ میں اس وقت کسی کام میں مصروف تھی، مجھے اس بات کا پتہ نہ چلا۔ وہ فقیر 3 بال لے کر چلا گیا۔ میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ماں، ایک فقیر آیا تھا اور مجھ سے میرے 3 بال مانگ کر لے کر چلا گیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی اس بات پر زیادہ تشویش کا اظہار نہ کیا، کیونکہ کبھی ایسا کوئی واقعہ سنا نہیں تھا کہ کسی کو بال دینے سے کوئی مسئلہ ہوا ہو۔ خیر، وہ فقیر بال لے کر چلا گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میری آنکھ کھلی، میری بیٹی اپنے بستر پر موجود نہ تھی۔ جب اپنی بیٹی کو بستر پر موجود نہ پایا تو میں بے حد پریشان ہوئی۔ اپنی بیٹی کو بستر پر نہ پا کر پورے گھر میں ڈھونڈنے لگی۔ ڈھونڈنے پر بھی جب مجھے نہ ملی تو میں مزید پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میں بدنامی کے ڈر سے کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنی بیٹی کا انتظار کیا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اچانک میری بیٹی گھر آ گئی اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے اس کو ہلایا جلایا مگر وہ نہ اٹھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا اور تم کہاں چلی گئی تھی؟ تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، میں تو کہیں بھی نہیں گئی ماں۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ میری بیٹی کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ یہ پوری رات گھر سے غائب رہی ہے اور جب اس کو پوچھ رہی ہوں تو کہہ رہی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ میں بہت پریشان ہو گئی، کسی سے کچھ بات نہ کی کہ میری بدنامی نہ ہو جائے، مگر اندر ہی اندر میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ صبح ہوئی تو وہ فقیر دوبارہ میرے دروازے پر آیا اور پھر میری بیٹی سے 3 بال مانگ کر لے گیا۔
اس بار میں نے اپنی بیٹی کو روکا تو وہ کہنے لگی کہ ماں، فقیر صفت انسان ہے، درویش لگتا ہے، اس سے مجھے کس بات کا خطرہ؟ اور میری بیٹی نے ضد کر کے اس کو اپنے 3 بال دے دیے۔ میں چپ رہی۔ جیسے ہی رات ہوئی پھر میری بیٹی اپنے بستر پر موجود نہ تھی۔ میں پھر بہت پریشان ہوئی اور پھر میری بیٹی پہلی رات کی طرح صبح صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے گھر آ گئی۔ اب تو میں مزید پریشان ہو گئی کہ یا خدا، یہ کیا معاملہ ہے کہ روز فقیر آتا ہے اور 3 بال لے کر چلا جاتا ہے اور میری بیٹی بھی رات بھر غائب رہتی ہے۔ آج کی رات میں نے سوچا کہ میں خود جاگوں گی اور دیکھوں گی میری بیٹی کہاں جاتی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے دیکھا میری بیٹی بے اختیار اپنے بستر سے نکلی اور اس فقیر کی جھونپڑی کی طرف چلنے لگی۔ میں بے انتہائی ڈر اور خوف کے مارے پریشانی کے عالم میں اس کے پیچھے پیچھے جاتی رہی۔ جیسے ہی میری بیٹی فقیر کی جھونپڑی کے پاس پہنچی تو وہ بے اختیار اس کی جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی، جیسے اس کے لیے یہ معمول کی بات ہو۔ لیکن میری روح کانپ اٹھی، میرے دل و دماغ میں سنسنی پھیل گئی۔ جیسے ہی میری بیٹی اندر داخل ہوئی تو میں نے بھی فقیر کی جھونپڑی کا پردہ کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی اور فقیر ایک آگ کے دائرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بیٹی کے سر کے ساتھ فقیر نے اپنا سر جوڑا ہوا ہے اور وہ کوئی عمل کر رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی اور سوچا کہ اپنی بیٹی کو ابھی یہاں سے اٹھا کر گھر لے جاؤں، لیکن ایک مصلحت کے تحت میں نے یہ کام نہ کیا، اور جب وہ عمل ختم ہو گیا تو میری بیٹی خود ہی اٹھی اور گھر کی طرف چلی گئی۔ میں سارے راستے سوچتی ہی گئی کہ میں اس کا کیا حل نکالوں۔ صبح ہوتے ہی میں اپنی بیٹی کو لے کر ہمارے گاؤں میں موجود ایک درگاہ پر لے گئی۔ اس درگاہ پر ایک بزرگ تھے جو بہت ہی نورانی شخصیت کے مالک تھے۔ اور بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ میں نے ان کو سارے معاملے کی تفصیل بتائی تو وہ میری بیٹی سے پوچھنے لگے کہ بیٹا، تمہیں کوئی ہوش ہوتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ میری بیٹی کہنے لگی کہ مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتی، میں تو بے اختیار ہو جاتی ہوں جیسے میری ماں نے بتایا، اور خود ہی آ کر اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہوں۔ وہ پیر صاحب کہنے لگے کہ آج جب وہ فقیر درویش آئے تو تم اس کو اپنے بال دینے کی بجائے گھوڑی کے بال دینا۔ چنانچہ اگلے دن جب وہ فقیر آیا تو اس نے حسب معمول اس لڑکی سے بال مانگے تو اس نے اس کو اپنے بال دینے کی بجائے گھوڑی کے بال دے دیے اور وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ شام ہوئی تو وہ نورانی پیر صاحب اس عورت کے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ جیسے ہی رات ہو تو مجھے بتانا، پھر ہم تمہاری بیٹی کے پیچھے پیچھے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ فقیر کیا کرتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی رات ہوئی تو اس کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی چل اور پہلے کی طرح اداکاری کرتے ہوئے اس فقیر کی جھونپڑی کے اندر چلی جانا، فقیر کو شک نہ پڑے کہ تم آج بے اختیار نہیں آ رہی۔ چنانچہ وہ لڑکی اپنی ماں کی نصیحت کے مطابق جھونپڑی کی طرف چلنے لگی۔ جیسے ہی وہ فقیر کی جھونپڑی میں داخل ہوئی اور جا کر فقیر کے سامنے بیٹھ گئی، فقیر کو اس کی حرکت سے اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی آج پہلے سے غیر معمولی چال چلن کے ساتھ میرے سامنے آ کر بیٹھی ہے۔ فقیر نے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ لڑکی گھبرا گئی۔ ساتھ ہی فقیر چلانے لگا کہ آج تم کس انداز سے میرے سامنے بیٹھی ہو؟ اس کی اونچی آواز سن کر وہ پیر سائیں اور اس کی ماں